رزاق داد خان پاکستان کی اہم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مسلم لیگ بنانے میں جو ہے وہ میرے دادا اور پردادا کا بڑا اہم کردار ہے۔ قائد اعظم لیاقت علی خان، سر سید احمد خان، یہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہی یہ سب لوگ جو ہے وہ ہوتے تھے، اور ہمارے گھر بھی قائد اعظم کا آنا جانا تھا اس وقت میں۔ میرے والد صاحب بھی بہت پولائٹ انسان تھے، لوگوں کی بڑی خدمت کی انہوں نے، بڑی مدد کرتے تھے، ایک مددگار انسان تھے۔ رات کے 3 بجے بھی کسی کو ضرورت پڑ جاتی تھی، کسی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ شادی سے پہلے کتنے عرصے کا تعلق تھا جس کے بعد پھر یو گاٹ میرڈ؟ شادی کے عرصے پہلے 5 سال تک ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ جانتے تھے، لیکن وہ ایک تعلق ایسے تھا جیسے اسلام دعا کا تعلق ہے۔ زندگی میں اس وقت محبت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ شادی ہوئی، رسپیکٹ دی، عزت سے، پیار سے، محبت سے زندگی گزاری، وہ میری زندگی میں رہے، کسی دوسرے شخص کی طرف میری نظر نہیں اٹھی۔ تو اس میں ایک سچویشن بڑی عجیب سی آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب جو بیٹی ہوتی ہے اس کا فرسٹ لو جو ہوتا ہے، فرسٹ کرش جو ہوتا ہے، وہ اس کا والد ہوتا ہے، بالکل، اور اسی وقت سے اس کا بلڈ اپ شروع ہوتا ہے کہ مرد کو اس نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کی لائف میں جب مرد آئے گا تو اس کو پھر کس طرح سے وہ ٹریٹ کرے گی۔ آپ کا ویری انفارچونیٹ کہ آپ کا اس لیول تک آنے سے پہلے ہی آپ کے والد صاحب رخصت ہو گئے تھے۔ جی، سو آپ کی جب شادی ہوئی تو واز اٹ اے لو میرج اور واز اٹ ارینج اور ارینج لو میرج اور واٹ؟ آئی ایم سوری ٹو بی اے لٹل پرسنل ود یو کیونکہ بات ہی اس طرح سے ایموشن سے شروع ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، جب میری شادی ہونی تھی تو میری والدہ نہیں چاہتی تھی کہ اس ایج میں میری شادی ہو، وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھوں اور کچھ بنوں۔ اب میں امی کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی، میں جاب تو کرتی ہوں لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی اسٹڈیز آگے کمپلیٹ کر سکوں، میں انہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ زیادہ ایفرٹ کریں۔ تو میں نے گھر پر بٹھا دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اب آپ نے کوئی جاب نہیں کرنی، کوئی نوکری نہیں کرنی، آپ گھر پر بیٹھے، میں کروں گی جو کروں گی۔ تو اب ظاہری بات ہے، پھر میں نے جو ہے وہ پی ٹی وی جوائن کیا، بچوں کے پروگرامز ہوسٹ کیے، وہاں سے میرے چیک بن جاتے تھے، تو اس طرح سے کر کے جو ہے وہ میرے کریئر کا آغاز ہو گیا۔ اس ٹائم جو ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ 10,000 20,000 روپے آرام سے کما لیتی تھی، اور وہ منتھ کے بہت ہوتے تھے، تو وہ اس میں گزارا بڑا اچھا ہو جاتا تھا۔ اور میری والدہ کا جو ہے وہ پھر سارا سینیریو اس طریقے سے تھا کہ ہماری جو بھی جائیداد یا چیزیں تھی وہ ہمارے رشتہ داروں کو تو پتہ تھی، لیکن میری امی اتنی سادہ خاتون تھیں کہ انہوں نے کبھی میرے ابو کی جائیداد یا ان چیزوں کے حوالے سے کبھی کسی سے بات بھی نہیں کی تھی، اور کبھی پوچھا بھی نہیں تھا کہ کیا تھا، کیونکہ میرے پردادا نواب عظیم داد خان اور میرے دادا نواب رزاق داد خان پاکستان کی اہم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مسلم لیگ بنانے میں جو ہے وہ میرے دادا اور پردادا کا بڑا اہم کردار ہے۔ قائد اعظم لیاقت علی خان، سر سید احمد خان، یہ جو ہے وہ ایک ساتھ ہی یہ سب لوگ جو ہے وہ ہوتے تھے، اور ہمارے گھر بھی قائد اعظم کا آنا جانا تھا اس وقت میں، جب میرے دادا چھوٹے تھے، اور پردادا کے ساتھ ان کا جو ہے وہ بڑا ایک دوستانہ ماحول تھا۔ تو وہاں سے جو ہے وہ یہ آغاز ہوتا ہے، مطلب اچھی فیملی، کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ کوئی اس طرح کے تھے کہ بعد میں ہمیں، لیکن انفارچونیٹلی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت میں میرے والد صاحب نے شاید میری والدہ کو ان سب چیزوں سے آگاہ بھی نہیں کیا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا۔ اس وقت عورتیں مردوں کے ساتھ اس طرح بات بھی نہیں کرتی تھی، اور میری والدہ ذرا کم بولتی تھی، بہت پولائٹ تھیں، تو وہ زیادہ شوہر سے ذرا عزت کا مقام یہ ہوتا تھا کہ صرف جو اسپیسیفک باتیں ہیں وہ شوہر سے کرنی ہے، فضول باتیں نہیں کرنی۔ تو یہ میں نے 5-6 سال تک میں نے اپنے جو ہے وہ والد صاحب کا اور اپنی مدر کا یہ رشتہ دیکھا، ایک چھوٹی بچی کہ جو ہمیشہ پیار محبت سے ان کو میں نے بات کرتے ہوئے دیکھا، اور کبھی کوئی ایسی چیز نہیں، ایسی بات نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ یہ چیز دیکھی کہ میری والدہ جو ہے وہ کسی بات پہ میرے والد صاحب جو ہے وہ ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پہ سر جھکا کے بڑی خاموشی سے جو ہے وہ ساری باتیں سن رہی ہیں۔ اب ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ اب اگر میں وہاں میری یہ سوچتی کہ اگر میری والدہ بھی ان کو پلٹ کے جواب دیتی تو یہاں تو لڑائی ہو جاتی، کلیش ہو جاتا، اور لڑائی ہو جاتی تو پھر گھر کا ماحول خراب ہوتا، گھر کا ماحول خراب ہوتا۔ یعنی ایک عورت کی خاموشی اس وقت کتنی معنی رکھتی ہے جب ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے۔ تو میں اس چیز کو، میں نے بڑا ان چیزوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں ایکسپیرینس کہاں سے آیا، آج میں شیئر کر دیتی ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہ میں نے ایک چھوٹی عمر سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیسے دیکھی۔ میرے والد صاحب بھی بہت پولائٹ انسان تھے، لوگوں کی بڑی خدمت کی انہوں نے، بڑی مدد کرتے تھے، ایک مددگار انسان تھے۔ رات کے 3 بجے بھی کسی کو ضرورت پڑ جاتی تھی، کسی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ آرمی انہوں نے جوائن کی تھی،
اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ میری جو فیملی بھی ہے, میرے لوگ جو ہیں وہ آرمی سے بھی جو ہے وہ ان کا تعلق ہے, ددیال وغیرہ کا, تو اس میں جو ہے وہ پھر ان کو شوق تھا کہ وہ اپنا ریسٹورینٹ بنائیں, ایک ریسٹورینٹ کا بزنس کریں, وہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا. تو ہماری کافی یہ مال روڈ پہ بھی ادھر ادھر بھی کافی جو ہے وہ زمینیں تھیں دادا پردادا کے نام پر, الاٹ بھی ہوئی تھی ان کو یہاں پہ, لیکن ہمیں کسی بھی چیز کا پتہ نہیں چلا لوگوں نے ہماری جگہوں پر کیسے قبضے کیے, وہ پیپرز جو ہے وہ کہاں گئے, کیسے ہوئے. میں آج بھی اپنے چاچو سے پوچھتی ہوں, کراچی میں ہوتے ہیں وہ, تو میں آج بھی ان سے کہتی ہوں کہ چاچو مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا کہ دادا اور پردادا کی جو بھی جائیدادیں کی چیزیں تھیں آپ ان کو سیف رکھتے, یا جو بھی وراثت تھی وہ پھر انہوں نے بہن بھائیوں نے آپس میں بھی بانٹ لی, لیکن جس کے سر پہ والد کا سایہ نہ ہو پھر وہاں تک چیزیں پہنچتی نہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کو خود ہی حاصل کرنی پڑتی ہیں. اب یہ مسہیب جب ہوا تو میری والدہ نے جو ہے وہ خود سے محنت کر کے خود سے جو ہے وہ پارلر کے کورس کیے, اور نہ جانے کون سے ٹائپنگ کے کورس کیے, دنیا بھر کے کورسز انہیں آتے تھے, دنیا بھر کے کھانے پکانے ان کو آتے تھے, دنیا بھر کے ان کو جو ہے وہ کڑھائیاں سلائیاں چیزیں, یعنی کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی ٹیلنٹڈ, سمجھدار, باشعور اور آپ یہ سلیقہ شعور, اور میں مطلب جتنے بھی الفاظ ان کے لیے استعمال کروں کم ہے, اس لیے نہیں کہ وہ میری والدہ ہیں, اس لیے کہ وہ ایسی خاتون ہیں, ایس تھیں, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی جتنی بھی گزاری بڑی عزت اور پردے میں گزاری, اور اللہ نے ان کا پردہ ہی رکھا. اسی شخص کے نام پر اس دنیا سے گئی ہیں جس شخص کے نام پر جو ہے وہ نکاح ہوا تھا. لوگوں نے بڑی کوشش کی, میرے خاندان نے کوشش کی کہ بچے چھوٹے ہیں تم شادی کر لو, ابھی تمہاری جوانی ہے, ساری زندگی کیسے گزرے گی, بچوں کو کیسے بڑا کرو گی, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کہ سب سے بڑی بچی جو ہے وہ 6 سال کی ہے, تو آپ 6 سال کی بچی اور اس کے بعد 2 بچے جو ہے وہ انتہائی چھوٹے ہیں. میرے بھائیوں کو تو شاید والد صاحب یاد بھی نہیں پراپر طریقے سے, تو ان کو پالنا, پھر ان کو جو ہے وہ گھر میں رکھنا اور باہر جاب بھی کرنا, ہر چیز کے خرچے اخراجات اٹھانا, یہ بڑا مشکل تھا ایک عورت کے لیے. پر انہوں نے ثابت کیا, انہوں نے کہا میری ماں نے کہا تھا, وہ اپنی ماں کی بات بتا رہی ہیں, یعنی میری نانی کی بات بتا رہی ہیں, میری امی, کہ مجھے ہمیشہ بتاتی تھی کہ میری امی نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹے جہاں میں تمہاری ڈولی دے رہی ہوں نا وہاں سے کھٹولی نکلنی چاہیے, تو یہاں اس گھر میں تمہارے باپ کے نام سے میری کھٹولی ہی نکلے گی, یہ ان کے الفاظ تھے. تو آپ سوچیں کہ آج جب میں یہ سب چیزیں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ وہ کتنی سچی تھیں, کتنی سچی تھی. اچھا یہ چیز جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کا جو ہے ایک, اب آپ اس ایج میں آ رہی ہیں جہاں پہ آپ نے بھی شادی کے بندھن میں بندھنا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ اٹ واز لٹل ٹو ارلی, میں جلدی شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ حالات سچویشن اس قسم کی تھی. ہاں میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے سپورٹ پہلے ہی میڈیا میں کرتے تھے. ان کے ساتھ محبت یا ضرورت کیا چل رہا تھا آپ کے دماغ میں اس وقت جب آپ نے شادی کی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محبت تو شاید شادی کے بعد ہی ہوئی ان سے جو تھا, اور میں اسی چیز کی قائل تھی کیونکہ میری امی نے یہ کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں شادی سے پہلے کوئی نہیں آنا چاہیے. انہوں نے ہی اپروچ کیا, اور انہوں نے ہی یہ اسٹیپ لیا کہ وہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے. For the people who don't know, he was a media personality. ہاں ایگزیکٹلی, وہ میڈیا پرسنالٹی تھے اور پروڈیوسر تھے, فلمس وغیرہ بناتے تھے, ڈراماز جو ہے وہ بناتے تھے, مختلف بڑی بڑی سٹارز, حسین ترین عورتیں ان کے ارد گرد رہتی تھی, اور حسن میں جو ہے وہ رہتے تھے, تو ان کے لیے حسن کی کوئی کمی نہیں تھی, عورتوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی, لیکن مجھے ہی انہوں نے کیوں اپنے لیے سلیکٹ کیا اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ بس مجھے نا تم پر یہ ہوتا تھا کہ تم ایک اچھی بچی ہو تو کہیں تم غلط ہاتھوں میں نہ لگ جاؤ, کہیں تمہارے ساتھ کوئی مسہیپ نہ ہو جائے, تو میں نے تمہیں جو ہے وہ اس لیے سمجھو کہ بس میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیا کہ تمہاری طرف کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے. تو وہ ایک بہت اچھے انسان, بہت قابل انسان, پڑھے لکھے, انتہائی ٹیلنٹڈ, ذہین آدمی, اور مجھے اللہ کی طرف سے بلیسنگ یہ رہی ہمیشہ سے کہ میری فیملی سے لے کے اور میری زندگی میں آنے والے تمام لوگ ہی ذہین ترین لوگ رہے, پڑھے لکھے. وہ دولت مند بھی تھے لیکن پڑھے لکھے زیادہ تھے اور ذہین ترین تھے. شادی سے پہلے کتنے عرصے کا تعلق تھا جس کے بعد پھر you got married؟ شادی کے عرصے پہلے 5 سال تک ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ جانتے تھے, لیکن وہ ایک تعلق ایسے تھا جیسے اسلام دعا کا تعلق ہے, کہیں کہیں سپورٹ کر دیا, کہیں بھیج دیا. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن مجھے کوئی بہت زیادہ ان کے اوپر نہیں پتا تھا کہ یہ کیا پرسنالٹی, اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان سے شادی ہوگی, کیونکہ بڑے تھے تو میں عزت بڑی کرتی تھی ان کی, اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ان سے ہو جائے گی. تو اور مجھے فلم کی دنیا کے لوگ پسند بھی نہیں تھے, ڈراماز بنانے والے لوگ جو ہے وہ لڑکیوں میں رہنے والے لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے, لیکن شاید جہاں آپ کی قسمت ہو وہیں پر انسان جو ہے وہ جاتا ہے. زندگی میں اس وقت محبت کرنے کا موقع نہیں ملا. شادی ہوئی,
رسپیکٹ دی, عزت سے, پیار سے, محبت سے زندگی گزاری. وہ میری زندگی میں رہے, کسی دوسرے شخص کی طرف میری نظر نہیں اٹھی, آج تک بھی نہیں اٹھی. ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں سب, جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ سب بھائیوں کی طرح جو ہے وہ رہتے ہیں میرے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید میری زندگی میں اس طریقے سے میں نے پراپر طریقے سے اس چیز کو فیل ہی نہیں کیا کہ جیسے ایک شادی شدہ لائف کو آپ انجوائے کرتے ہیں یا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, اس کے بعد فوراً ہی شادی کے 1 سال بعد ہی جو ہے وہ بیبی ہو گیا. تو وہ بچہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہت بدلا. وہ انسان جو پہلے خواتین میں گھرا رہتا تھا, فلمیں بنانی, ڈرامہ بنانے, دن رات کام کرنا, انہوں نے اچانک سے گھر میں ٹائم دینا شروع کر دیا. اچھا وہ یہ تھا کہ میں انہیں تو کچھ نہیں کہتی تھی یا میں ان سے تو لڑائی نہیں کرتی تھی, میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی. ارے واہ. اللہ کے آگے گڑ گنانا اور رونا شروع کر دیا, نمازیں پڑھنی شروع کر دی. پڑھی میں کوئی, آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی نیک ہو گئی تھی کہ مجھے خود پہ بھی شک ہو رہا تھا کہ میں اتنی نیک ہوں. تو میں بس اللہ کے آگے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے شوہر کو نا اس گند سے نکال, میرے شوہر کو نہ خواتین سے سائڈ پہ کر دے. اگر میں ان سے کہوں گی تو یہ میں اللہ سے باتیں ایسے کرنا شروع ہو گئی جیسے میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں, جیسے میں کسی انسان سے باتیں کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکیوں سے باتیں کریں گے تو مجھے ٹینشن ہوگی, میں ڈپریشن میں چلی جاؤں گی. اگر میں ڈپریشن میں چلی گئی تو پھر میرے سائیکالوجی پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا. پھر تو یہ اچھا یہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے ساتھ, یہ بندے کے ساتھ نہیں ہو رہی. اچھا مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کسی دوست کی, میں نے اللہ سے بات کرنی اور جواب بھی ادھر سے ہی آ جاتا تھا. اب پھر نمازیں پڑھنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں میں بہت نیک بن جاؤں گی, آپ جیسا چاہے, آپ جیسا ایک پرفیکٹ بندے کو چاہتے ہیں, بندی کو چاہتے ہیں, میں ویسی بنوں گی. کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گی, سب کچھ صحیح صحیح کروں گی. یہ اللہ سے میرے وعدے ہو رہے ہیں, بس میرے شوہر کو اس چیز سے نکال لے اور ان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا دے. شوہر کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مطلب میں ایک اس چیز میں اگر میں آؤں کہ یہ پوچھوں کہ دھوکہ مرد کس وقت دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے؟ اچھا دیکھیں, مرد کوئی بھی ہو, ایک عورت کے ساتھ شاید وہ نہیں رہ سکتا. یہ صحیح بات ہے. جو ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ کوئی ولی ہی ہوگا, وہ مرد نہیں ہو سکتا. وہ کوئی اللہ نے اس کو کوئی خاص ہی مقام سے جو ہے وہ بخشا ہوگا کہ جو ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے. آج کے دور کی بات دیکھ لیں یا آج سے 10 سال پہلے کی بات آپ دیکھ لیں, تو ایسا مرد جو ہے وہ میں ولی اللہ میں کنسیڈر کرتی ہوں وہی ہو سکتے ہیں, ورنہ عام مرد میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ صرف ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارے. تو میں عورتوں کو یہی کہتی ہوں how you can say that, مطلب what's the reason behind that? You have passed through a little bad patch for this. اچھا یہ نہیں کہ کوئی میرے ساتھ اس طرح کا ٹراما ہے تو میں یہ بات کر رہی ہوں, میں نیچرلی, اور یہ بات جو ہے وہ پورے اتھینٹکلی اس وقت کے ٹراما کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تو سائیکولوجیکلی آپ نے جو ہے اپنے آپ کو میٹ اپ کیا اور آپ نے اس کے بعد تو کاؤنسلنگ لوگوں کی شروع کرا دی. جی بالکل. لیکن اس سے پہلے آپ جس فیز سے گزر رہی تھیں, what was that phase? اچھا دیکھیں, وہ کوئی ان کا کسی کے ساتھ چکر نہیں چل رہا تھا, کوئی ایسی بات نہیں. بس مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, تو یہ ان سے باتیں کر رہے ہیں, ان کو ٹائم دے رہے ہیں, تو یہ ٹائم بھی وہ مجھے دیں. مرد اتنا قصور ہے نا جی, اس کی بیچارے کی فیلڈ ایسی ہے تو بیچارہ. اور پھر انہیں جب خواتین کی کالز آتی تھی تو وہ ان کے خواتین کے نمبر جب وقت چنگا نہیں ہوندا سی, شام نو رات نو آندی سن, یہ کی ہوندا سی بہت صبح ارلی مارننگ یا پھر رات کے جو ہے وہ کوئی 3 بجے 2 بجے اس ٹائم جو ہے وہ کالز آتے تھے کہ نا ڈسٹرب کرنا, تو یہ شک والی بات تھی. لیکن میں اس کے باوجود یقین والی گل سی ہے, شک والی نہیں سی. تو میں کہتی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے, اور میں انہیں منع کرتی تھی, پھر وہ بلاک کر دیتے تھے لیکن پھر کھول دیتے تھے. اتنے ٹائم کے لیے بلاک, تو پھر اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑا. میں عورتوں کو یہی کہتی ہوں کہ یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہر مرد میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, اسے عورتوں سے بات کرنا پسند ہوتا ہے, کسی عورت میں کوئی خاصیت پسند ہوتی ہے, کسی عورت کی کوئی بات